آج ہم بات کریں گے پاکستان کی نامور ادیبہ، مصنفہ، دانشور اور اردو ادب کی بے مثال اور لاجواب شخصیت کی، جن کا نام بانو قدسیہ ہے۔ بانو قدسیہ کو اتنے سارے ناموں سے کیوں جانا جاتا ہے، آج انہی کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور چلتے ہیں اپنی ویڈیو۔ سوال آپ کو پوچھنا تو نہیں چاہیے تھا، بڑا ذاتی سا ہے۔ نہیں، میں نے پہلے کر دیا۔ میں ان تمام ناظرین کا، ان تمام ملنے والوں کا، ان تمام مہربانوں کا آپ کی وساطت سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ بانو قدسیہ، جن کا اصل نام قدسیہ چٹھا تھا، بانو قدسیہ نے اپنا نام خود سے قدسیہ چٹھا سے بانو قدسیہ رکھا۔ پھر اس نام نے ادبی دنیا میں اتنی شہرت پائی کہ آج اس نام کو کئی اعزازات سے بھی نوازا گیا ہے۔ اللہ پاک نے ان کے ذہن اور ان کی قلم کو اتنی طاقت بخشی کہ یہ اپنے چھوٹے سکول ٹائم میں ہی اپنے سکول کے لیے خاکیں لکھا کرتی تھیں، اور ان خاکوں کو بہت پسند کیا جاتا تھا۔ بانو قدسیہ 28 نومبر 1928 کو فیروز پور ہندوستان میں پیدا ہوئی۔ فیروز پور دریائے ستلج کے کنارے واقع تھا۔ اس شہر کی بنیاد فیروز شاہ تغلق نے رکھی تھی۔ تقسیم ہند کے بعد یہ شہر ہندوستان کا حصہ ہی بن کے رہ گیا، اور پھر تقسیم ہند کے بعد بانو قدسیہ اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان کے شہر لاہور ہجرت کر آئیں۔ بانو نے اپنی ابتدائی تعلیم دھرم شالہ سکول فیروز پور ہندوستان سے حاصل کی، اور اس کے بعد کنیڈ کالج برائے خواتین لاہور میں ایڈمیشن لیا۔ بانو قدسیہ نے کنیڈ کالج لاہور برائے خواتین سے ریاضیات اور اقتصادیات میں ڈگری لی۔ بانو کے اپنے کالج میں اردو ادب کے بڑے چرچے تھے۔ یہ ایسے فکرے بولا کرتی تھی کہ بہت بڑے مضمون کو صرف 2 لائنوں میں سمیٹ دیتی تھی۔ ان کے اقوال آپ نے سن رکھے ہوں گے۔ ان کے اقوالوں پر اگر نظر ڈالیں تو آج بھی سوشل سائٹس پر فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور یوٹیوب ان کے اقوالوں سے بھری ہوئی ہے۔ ان کے اقوال کو بہت بڑے لیول پر پسند کیا جاتا ہے۔ آپ صرف بانو کے کچھ ایسے اقوال سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں، جیسا کہ جو لوگ سچے ہوتے ہیں وہ تمیز کے دائرے کا لحاظ رکھنا بھی جانتے ہیں اور صبر کے گھونٹ پینا بھی جانتے ہیں۔ آپ ان کی ذہانت کا اور اردو ادب کا اس ایک لائن سے اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ آج کل کے جو لوگ ہیں، جیسے کوئی جھوٹا شخص کسی سچے شخص پہ الزام لگا دے یا تہمت لگا دے، تو وہ سچا شخص اگر خاموش رہ کر اس کو جواب دینا چاہے تو جھوٹے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے اس لیے چپ ہے۔ اگر وہ زیادہ بولنے لگ جائے تو وہ لوگ پھر بھی یہی بات کرتے ہیں، یہ جھوٹا ہے اسی لیے زیادہ اچھل رہا ہے۔ لیکن اگر آپ ان کی گہرائی کو سمجھیں تو آپ اس ہی نتیجے پہ پہنچیں گے کہ جو سچ پر ہوتا ہے وہ ہمیشہ خاموش رہ کر اپنا جواب دینا بھی جانتا ہے اور صبر بھی کرنا جانتا ہے، کیونکہ سچ سچ ہوتا ہے، یہ کبھی چھپ نہیں سکتا۔ اس ایک فکرے کو بہت سی جگہوں پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ان کے ایسے اور بھی بے شمار اقوال ہیں۔ اگر ہم سب اقوال کی بات کریں، ہم اور آپ تھک تو سکتے ہیں، لیکن ہم ان کی اقوال کی گہرائی تک نہیں پہنچ۔ جب بانو نے کنیڈ کالج برائے خواتین سے اپنی ریاضیات اور اقتصادیات کی ڈگری کمپلیٹ کی تو بانو نے لاہور کالج و یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا، جہاں سے انہوں نے ایم اے اردو کی ڈگری حاصل کی۔ ایم اے اردو بانو نے 1951 میں ڈگری کمپلیٹ کی۔ اگر بانو کے ناولز کی بات کی جائے تو بانو نے ایسے ناولز لکھے ہیں جن کو اردو ادب کلاسیکل کی حیثیت حاصل ہے۔ بانو کا سب سے مشہور ناول راج گدھ ہے۔ اس کے علاوہ بھی بانو نے بہت سی کتابیں لکھی اور ان کو کلاسیکل کا درجہ حاصل ہے، جیسا کہ آدھی بات، امر بیل اور ناقابل ذکر شامل ہیں۔ بانو نے اپنی زندگی میں تقریباً 30 کتابیں لکھی، 30، جن کے نام یہ ہیں: آتش زیر پا، آدھی بات، امر بیل، ایک دن، آسے پاسے، چہار چمن، چھوٹا شہر بڑے لوگ، 10 بستہ، بڑا شہر چھوٹے لوگ، دوسرا دروازہ، دوسرا قدم، فٹ پاتھ کی گھاس، حاصل گھاٹ، ہوا کے نام، ہجرتوں کے درمیان، کچھ اور نہیں، لگن اپنی اپنی، مرد ابرشم، موم کی گلیاں، پیا نام کا دیا، ناقابل ذکر، پوروا، راج گدھ، سمان وجود، شہر بے مثال، شہر لازوال، آباد ویرانے، سدھرا اور سورج مکھی۔ اگر آپ سب ان ناولز کو، ان بکس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو رختہ کی ویب سائٹ پر مل جائیں گے۔ یہ سب افسانے اور فلسفے، یہ سب کے سب رختہ کی ویب سائٹ پر موجود ہیں۔ اگر آپ ان کو پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں، اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو اس سائٹ کا لنک مل جائے گا، آپ وہاں جا کر ان کو پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں اپنی ٹاپک کی طرف واپس۔ اگر اب ہم بات کریں بانو قدسیہ کے لکھے گئے پاکستانی ڈراموں کی، تو وہ بھی ایک
مثال ہیں پاکستانی تاریخ میں، اور پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے یہ ایک ادبی احساسہ ہیں۔ بانو کا پہلا پاکستانی ڈرامہ سدھرا تھا، جو کہ بانو کی اپنی کتاب سدھرا سے لیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ بانو کا دوسرا ڈرامہ آدھی بات، یہ بھی بانو کی اپنی ہی کتاب سے لیا گیا تھا، آدھی بات سے۔ اس کو پاکستانی ڈراموں میں کلاسیکل کی حیثیت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ بانو نے اور بھی بہت سے ڈرامے لکھے، جیسے دھوپ جلی، خانہ بدوش اور پیا نام کا دیا۔ اب بات کرتے ہیں بانو کے والد کی۔ بانو کے والد کا نام بدرالزمان چٹھا تھا۔ بدرالزمان چٹھا نے زرعی سائنس میں گریجویشن کی ہوئی تھی، اور یہ ایک پڑھے لکھے زمیندار تھے۔ اگر صحیح بات کی جائے بانو کے والد کے بارے میں، ہمارے پاس کوئی صحیح معلومات موجود نہیں ہے، لیکن بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں ایک بہت بڑے زرعی فارم میں مینیجر کی حیثیت سے اپنی خدمات سر انجام دیتے تھے، لیکن بانو قدسیہ خود اس بارے میں یہ کہتی ہیں کہ ان کے والد زمیندار، اور کئی کتابوں میں درج بھی ہے کہ بدرالزمان چٹھا ایک زمیندار خاندان سے تعلق رکھتے تھے، وہ ایک زمیندار تھے۔ بدرالزمان چٹھا بانو قدسیہ کی بہت چھوٹی سی عمر میں وفات پا گئے تھے، جب محض بانو کی عمر 3.5 برس تھی۔ پھر یہ تمام تر ذمہ واری ان کی والدہ، جن کا نام ذاکرہ بیگم تھا، یہ تمام تر ذمہ واری ان کے کاندھوں پر آ گئی۔ پھر انہوں نے بڑی ہمت اور صبر کے ساتھ اپنے بچوں کی پرورش کی اور ان کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ بانو قدسیہ کا ایک بھائی بھی تھا جو ان سے چھوٹا تھا، جس کا نام پرویز تھا۔ وہ ایک آرٹسٹ تھے۔ وہ اس ٹائم ایک شائع ہونے والے رسالے جس کا نام داستان گو تھا، اس کے ٹائٹل پیج بنایا کرتے تھے۔ اس رسالے کا سلسلہ صرف 4 سال ہی چل سکا، لیکن بانو کے چھوٹے بھائی پرویز اتنے ماہر اور آرٹسٹ انسان تھے کہ اس ٹائم کے بنائے گئے ان کے ٹائٹل پیج ان جیسے کوئی اور نہ بنا سکتا تھا۔ پرویز کا اپنی بہن بانو کی زندگی میں بڑا اہم کردار تھا، جن کی خاص طور پر ان کی ابتدائی اور تعلیمی زندگی میں انہوں نے بانو کی ہر میدان میں حوصلہ افزائی کی اور ان کو بہت سپورٹ۔ اب بات کرتے ہیں بانو قدسیہ کی شادی کی۔ یہ بھی ایک بہت دلچسپ واقعہ ہے۔ آج بھی اردو ادب کے بہت سے لوگ اس کو بخوبی جانتے ہوں گے۔ جب بانو لاہور کالج و یونیورسٹی میں ایم اے کی ڈگری پڑھ رہی تھیں تو اس ٹائم ان کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جس کا تعلق پاکستان کے اردو ادب کی نامور شخصیات میں کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، ان کا نام اشفاق احمد ہے۔ اشفاق احمد تھا۔ ان دونوں کی ملاقات لاہور کالج و یونیورسٹی میں ہوئی۔ یہ دونوں ایک ہی کلاس کے اسٹوڈنٹ تھے۔ یہ ایک دلچسپ واقعہ ہے کہ اشفاق احمد کو اس ٹائم پورے کالج میں شوقین مزاج طالب علم کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ انہوں نے ایک دن بانو قدسیہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر ایک آنے کی بھیک مانگی، جس پر بانو نے دریافت کیا، اشفاق تم ایک آنے کا کیا کرو گے؟ اشفاق احمد نے ان کو کہا میں نے سگریٹ پینی ہے، جس پر بانو قدسیہ نے ان کو ایک آنا دیا، اور اس واقعے کے بعد بانو قدسیہ اپنے پرس میں کھلے پیسے رکھنا شروع کر دیے، اور پھر یہ ایک آنا آہستہ آہستہ محبت میں تبدیل ہو گیا۔ پھر وقت گزرتا گیا اور ان کی ایم اے کی ڈگری کمپلیٹ ہوئی تو انہوں نے پھر شادی کرنا چاہی، تو پھر ان کے درمیان ان کی فیملیز آ گئیں۔ بانو قدسیہ کی ماں نے مخالفت کر دی، اور ادھر اشفاق احمد کے بڑے بھائی اور ان کی ماں نے بھی مخالفت کر دی۔ ابھی یہ کشمکش چل ہی رہی تھی کہ اشفاق احمد کو 2 سال کے لیے روم جانا پڑا۔ جب وہ روم سے واپس آئے تو ان کے گھر والوں نے ان کی شادی کرنا چاہی، تو اس پر اشفاق احمد نے اس شادی سے انکار کر دیا، اور پھر بانو قدسیہ سے شادی کے لیے اصرار کیا، جس پر گھر والوں کا جواب پھر انکار میں تھا۔ سارے معاملے کو پھر اشفاق احمد نے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا۔ ان دوستوں نے اشفاق احمد کی ماں کو اور اشفاق احمد کے بڑے بھائی کو منایا، اور اشفاق احمد کے دوستوں کا نام محمد حسین اور ممتاز مفتی تھا۔ ان دونوں نے ان کی شادی میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ پھر ان کی شادی دسمبر 1956 میں ہو گئی۔ اس شادی کو کرانے میں ممتاز مفتی اور اشفاق احمد کے بڑے بھائی شامل تھے۔ اب بات کرتے ہیں بانو کے اعزازات کی۔ بانو کو پاکستان حکومت کی جانب سے ستارہ امتیاز 1983 میں دیا گیا، اور ہلال امتیاز 2010 میں دیا گیا، اور اس کے علاوہ کمال فن کا ایوارڈ 2012 میں دیا گیا۔ بانو کی ادبی خدمات کے اعتراف میں یہ اعزازات ان کو دیے گئے جو ان کی بے مثال تخلیقی صلاحیتوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ ان کی تحریروں میں انسانی فلسفہ، انسانی نفسیات اور تعصف کے موضوعات پر بڑی خوبصورتی سے پیش کیے جاتے ہیں۔
इनको पढ़ने वाले आज भी इनको पढ़कर बहुत मुतासिर होते हैं। इनकी पहली किताब आतिश ज़ेर पा है जो 1988 में शाया हुई। अब बात करते हैं इनकी वफ़ात की क्या वजूहात थी, क्या वजह बनी, इनको ऐसी क्या बीमारी या क्या मसला पेश था। इनको सांस लेने की दुश्वारी के सबब इनको 26 जनवरी 2017 को इत्तफाक अस्पताल लाहौर में एडमिट किया गया, जहां पर तकरीबन वो 10 रोज़ ज़ेर इलाज रही, लेकिन सेहतयाब ना हो सकी और 4 फरवरी 2017 को इनका इंतकाल हो गया। इंतकाल के वक्त इनकी उम्र 88 बरस थी। इनकी नमाज जनाजा 5 फरवरी 2017 को 3:30 बजे ब्लॉक ई मॉडल टाउन लाहौर में अदा की गई और ब्लॉक ई मॉडल टाउन लाहौर के ही कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। और इनकी वफ़ात की खबर फिर जंगल में आग की तरह फैली और फिर पाकिस्तान के न्यूज़ मीडिया चैनल्स और बड़े बड़े अखबारात में इनकी वफ़ात की खबर को शाया किया गया। इसमें कुछ ये हैं। उर्दू अदब का एक और रोशन बाब बंद हो गया। मारूफ अफसाना निगार बानो कुदसिया इंतकाल कर गया। दस्तारों ने उनकी वफात को उर्दू अदब और इंसानियत का नाकाबिले तराफी नुकसान करार दिया। सबसे ज्यादा जो चीज मैंने सीखी उनसे वो सादगी थी। उर्दू अदब का एक बहुत बड़ा सरमाया हमारे बीच नहीं रहा। ये थी बानो कुदसिया जो अब हम में नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आने वाले वक्त में हम नई वीडियो आपके साथ शेयर करते रहें। अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।